السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ایل ڈی این کی خصوصی رپورٹ کی اہم جھلکیاں اور خبریں۔ پی پی ایچ آئی باکمال لوگوں کی لاجواب سروس۔ خیرپور میں سگ گزیدگی کے شکار مریضوں کے زخم صاف کرنے کی جگہ پہلے ہی کتا موجود ہے۔ اسکرین پر فوٹیج ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان پاکستانیوں کا نہیں، خاندانی جماعتوں کی موسی جائیداد ہے، جس کا ثبوت بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں بڑے میاں سے کیسے پیچھے رہ جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عائشہ حمیرہ چودھری BS-22 کی بطور رکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری کی منظوری 4 ماہ پہلے ہی دے ڈالی۔ موصوفہ نون لیگ کے وفاقی وزیر احسن اقبال کی ہمشیرہ ہیں، انہیں نومبر 2026 میں ریٹائر ہونا تھا، اب وہ نومبر 2029 میں ریٹائر ہوں گی۔ خاتون 22ویں گریڈ کی پینشن بھی لیں گی۔ IMF کی سخت شرائط کے قرضوں میں ڈوبے ملک سے بطور ممبر FPSC تنخواہ اور مراد بھی وصول کریں گی۔ تو پھر چھوٹے میاں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسر نگہت شاہ، جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ سے ٹھیک 1 روز پہلے نگہت شاہ کو 3 سالہ کانٹریکٹ دے دیا۔ یہ باری باری حکومتیں کرنے کے بعد آخری بار مشترکہ حکومت کے ذریعے کس طرح حکومتوں میں اپنے لوگوں کو شامل کر رہی ہیں، دیکھ لیں، پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں خبر نہیں ملی۔ ناظرین کرام، طبی، سماجی، سیاسی اور عوامی حلقوں میں سندھ کی سرکاری ڈسپنسریاں PPHI نامی ادارے کے سپرد کیے جانے پر وزارت صحت کے مذکورہ اقدام کو کرپشن کا ایک نیا منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے، تو طبی حلقوں کے مطابق پنجاب کے بعد سندھ میں عوام کے ٹیکسوں سے قائم ہونے والے اور چلنے والے صحت کے اداروں کو ایک ایسے ادارے کے سپرد کیا جانا جس کا ماضی کارکردگی کے اعتبار سے پہلے ہی غیر تسلی بخش اور متنازع ہے۔ حکومت سندھ کے مذکورہ اقدام کو اختیارات سے تجاوز کے علاوہ اسے حکومت کی ناکامی اور نااہلی سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے۔ خود حکومتی جماعت کی ذیلی تنظیموں نے بھی اس اقدام کو عوام کے مفادات کے برعکس قرار دیا اور حال ہی میں کراچی میں PPHI کی انتظامیہ کا چارج لینے کے بعد محکمہ صحت سندھ کے ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسوں کا تبادلہ جس حواس باختگی کے عالم میں عمل میں لایا گیا ہے، ان 126 ملازمین کے تبادلے کچھ اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ وہ کام کہیں کریں گے اور تنخواہ کسی اور ادارے سے لیں گے۔ تبادلہ کیے جانے والے ملازمین کے تبادلے کی فہرست کا حکم نامہ آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، وقت محدود، خبریں اور مسائل لامحدود، لہذا جو کچھ ہے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں ڈاکٹر عاصم حسین کی بحیثیت تحقیقاتی افسر نامزدگی، میر رضا اور ڈاکٹر سمیہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی مسماری، شاہ لطیف بھٹائی ہسپتال حیدرآباد سمیت لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے، جس معاشرے میں اساتذہ کی عزت اور احترام نہ ہو اور قومی علمی اثاثے کی حامل شخصیات کی قدر نہ ہو، وہ قوم اور ملک کبھی ترقی نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق اعظم منہاج کی ایک پوسٹ "کیا یہ صرف صدر زرداری کے دوستوں کا پاکستان ہے" کے عنوان سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر گردش میں ہے، جس میں عالمی شہرت یافتہ ماہر تعلیم جامعہ کراچی کے ڈاکٹر اقبال چودھری کے خط کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے صدر مملکت صدر آصف علی زرداری کو لکھا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عاصم حسین نے انہیں کیسے بے عزت کیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل میں جائے بغیر، اگر واقعی ڈاکٹر اقبال چودھری کے الزامات اور شکایات درست ہیں
تو ڈاکٹر عاصم حسین سے میں اپنی قربت اور شناسائی اور احترام کے دیرینہ رشتے کی بنا پر صرف انہیں یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آج ان کی موجودہ عزت شہرت ان کے خانوادے کے بزرگوں ڈاکٹر ضیاء الدین اور ڈاکٹر تجمل حسین جیسی نابغہ علمی شخصیات کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ واقعی صدر مملکت کے خیر خواہ دوستوں میں سے ہیں تو جب صدر مملکت پہلے ہی اپنے حالیہ آئینی منصب کے مستقبل کے حوالے سے پل صراط پر کھڑے ہیں، ڈاکٹر عاصم حسین اپنے دوست کی خیر خواہی میں انہیں مزید نئی مشکلات سے دوچار کرنے کے بجائے ڈاکٹر اقبال چودھری کی شکایات اور تحفظات کا خود ہی ازالہ فرما دیں۔ ناظرین کرام، کراچی کے نوجوان میر رضا علی کے حوالے سے پوسٹ مارٹم کے تنازع نے محکمہ صحت سندھ کے ماتحت حساس نوعیت کے میڈیکو لیگل جیسے شعبے پر ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں جس سے میڈیکو لیگل کام کی نگرانی کے پورے طریقہ کار پر یہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو شعبے کی انتظامی سربراہ ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید طارق نے میر رضا کی موت کی ہمدردی میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے مفادات اور مذکورہ کیس میں اپنی غفلت مجرمانہ کو چھپانے کے لیے اٹھائے ہیں۔ سندھ میڈیکو لیگل ایکٹ جو 2 اکتوبر 2023 کے کوڈ میں شائع ہوا ہے، اس قانون کے مطابق ایڈیشنل پولیس سرجن کا کردار صرف ایک معمول کے میڈیکو لیگل افسر MLO تک محدود نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے MLO کی نگرانی کرنا، میڈیکو لیگل رپورٹس کا جائزہ لینا، اس پر کاؤنٹر دستخط کرنا، پوسٹ مارٹم کی نگرانی کرنا، میڈیکل بورڈ میں شرکت کرنا، پیچیدہ یا متنازع میڈیکو لیگل کیسز کا جائزہ لینا، پولیس اور عدالتی حکام سے رابطہ کاری کرنا، میڈیکو لیگل رپورٹس کے معیار اور کوالٹی کو کنٹرول کرنا، MLO کی تربیت کرنا، اہم اور ہائی پروفائل میڈیکو لیگل کیسز سے نمٹنا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ پر دستخط کرنا۔ کسی ایک پولیس سرجن، ایڈیشنل پولیس سرجن، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے کاؤنٹر دستخط پوسٹ مارٹم رپورٹ پر لازمی ہے، جبکہ قانون کے مطابق ڈاکٹر سمیہ سید طارق عارضی پولیس سرجن نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کس قانون کے تحت مذکورہ کیس میں اپنے آپ کو پولیس سرجن ایکسپوز کیا اور اسی دوران ان کے اسسٹنٹ شکیل مسیح کی پراسرار گمشدگی کے اہم معاملے پر ڈاکٹر سمیہ کی مکمل خاموشی اور تاحال شکیل مسیح کا کوئی پتہ نہ چلنا، جبکہ شکیل مسیح کی شہرت ڈاکٹر سمیہ سید طارق کے لین دین سمیت اہم امور نمٹانے سے متعلق بتائی جاتی ہے۔ اس پس منظر میں ڈاکٹر سمیہ سید طارق کو پھولن دیوی قرار دینا بہت ہی معنی خیز اور حماقت خیزی پر مبنی یہ مہم ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں مریضوں کے مفت علاج کے زبانی بلند بانگ دعووں کی آڑ میں لوٹو اور پھوٹو کی پالیسی چل رہی ہے، جس کا تازہ ترین ثبوت سندھ سروسز ہسپتال کراچی کو مسمار کر کے میڈیکل ٹاور کی آڑ میں کمیشن بناؤ کی خاموش پالیسی کا یہ ایک بڑا منصوبہ بتایا جاتا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایک طرف صحت کے ادارے بجٹ سمیت PPHI کو دیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب یہ ہنگامی فیصلہ صوبے کی حکومت کی غیر یقینی صورتحال کے باعث اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب سندھ محکمہ صحت کے کرپٹ مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالنے کی مکمل تیاری کر چکا ہے اور مذکورہ ہسپتال میں عالمی وبا کورونا 19 سے اب تک اربوں روپے کی لوٹ مار کے احتساب سے بچنے کے لیے راتوں رات مذکورہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ہسپتال کے ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی بہروپیے نے ہیئر اسٹائل تبدیل کر کے پکڑے جانے کی خوف سے نیا روپ دھار لیا ہے۔ ان کی تصویر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر سید ذوالفقار علی شاہ نے بھی سونے کی فری
کرپشن کان پر سندھ پبلک سروس کمیشن کی لوٹ سیل کے ذریعے اپنے بھانجے شاہی شاہ کو اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے طور پر سروسز اسپتال میں تعینات کرا دیا ہے۔ سرکاری محکموں کے آنے والے یہاں مریضوں کو دھڑلے سے ایکسپائری دوا دینے کے جرم کا کھلا ارتکاب جاری ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کی آنکھیں شاید اس وقت کھلیں گی جب مریض مذکورہ دوا سے زندگی کی بازی ہارنے لگیں گے۔ مریضوں کو فراہم کی جانے والی زائد المیعاد ادویہ کی تصاویر LDN کی اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ محکمہ صحت کے ایک اچھے افسر سابق DHO ساؤتھ ڈاکٹر نذیر سمو مرحوم کے بیٹے کو بھی سروسز اسپتال کی کرپشن مافیا نے ڈیلنگ افسر بنانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حلیمہ لغاری کی قیادت میں آج لیڈی ہیلتھ ورکرز بلاول ہاؤس پر دھرنا دینے جا رہی ہیں، تو دوسری جانب آل لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام یونین کی سربراہ بشرا آرائیں پروگرام کے سرکاری بجٹ کو پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کرنے کے حکومتی اقدام کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ کل بھٹائی اسپتال حیدرآباد، لیاقت آباد اور عارضی DG ہیلتھ کی مستقلی یا کچھ اور کے حوالے سے تہلکہ خیز رپورٹ ضرور ملاحظہ کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، افواج پاکستان زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد۔